العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص. پچھلے درس میں یہ بات آ چکی ہے کہ محدثین کے نزدیک ایمان کی تعریف میں مرکب تعبیر اختیار کی گئی ہے، یعنی ایمان مرکب ہے 3 اجزاء سے. اسی مدعا کو، اسی نظریے اور خیال کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اب یہاں مدلل کرنا چاہتے ہیں، اور اسی پر کچھ چیزیں متفرع بھی کر رہے ہیں. مدلل تو اس طرح سے کیا کہ بنی الاسلام علی خمس، یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جو حدیث آگے آ رہی ہے کہ اسلام کی بنیاد اور اسلام کی اساس 5 باتوں پر ہے. پانچ باتوں سے اسلام مرکب ہے، مرکب ہونا بتلایا، اور پھر اسی پر متفرع کیا ہے اور اسی کی تشریح کی ہے کہ ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، قول اور فعل کے مجموعے کا. تو قول اور فعل کے مجموعے کا تو گویا 2 کا مرکب ہوا، اور قول میں تعمیم کر لی جائے تو قول 2 قسم کے، قول قلبی، قول لسانی، یا فعل میں تعمیم کر لی جائے تو فعل قلبی، فعل قالبی. تو اس طرح پھر دونوں تقدیر پر 3 اجزاء مرتب ہوتے ہیں. اسی کے نتیجے میں اب آگے بڑھیے کہ اسلام چونکہ مرکب ہے تو مرکب شے کے اجزاء میں جس قدر اضافہ ہوتا ہے ایسے ہی ان کی حیثیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اجزاء میں جتنی کمی ہوتی ہے ان کی حیثیت میں بھی کمی ہوتی ہے. ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. پچھلی بات پر اس طرح یہ مربوط اور اس پر متفرع ہے، ایمان کے اجزاء اگر زیادہ اور مکمل ہوں گے ایمان زائد ہوگا، بڑھا ہوا ہوگا. اس کے اجزاء اگر کم ہوں گے ایمان میں کمی ہوگی. تو جب اجزاء ہونا ثابت ہوا تو نقص و زیادت کا بھی ثبوت ہوا. احناف نے اور متکلمین نے یزید و ینقص کے بجائے لا یزید ولا ینقص کا قول کیا. ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. اس لیے کہ متکلمین اور احناف کے نزدیک ایمان بسیط ہے، اس کا کوئی جزو نہیں. ایک ہی جزو بسیط کا نام، ایک ہی شے بسیط کا نام ایمان ہے.
اگر وہ نہیں تو پھر ایمان نہیں، اور وہ ہے تصدیق، اور وہ ہے تو ایمان ہے۔ تو متکلمین اور احناف کے نزدیک ایمان کے اجزاء نہیں، اس لیے ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں، اور محدثین کے نزدیک ایمان کے اجزاء ہیں، اس لیے ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ اس گھٹنے اور بڑھنے کی، نقص و زیادت کی کئی دلیلیں قرآن مجید سے اور روایات و آثار سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیش فرما رہے ہیں۔ پہلی چیز دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم۔ اس آیت کا تعلق صلح حدیبیہ سے ہے۔ سن 6 ہجری میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب حکم الہی کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے آپ کو حکم ہوا کہ آپ عمرہ کیجئے، اور حکم ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ عمرہ کیجئے، آپ کا عمرہ ہوگا، اس لیے کہ جو چیز ناممکن اور محال ہو اس کا حکم نہیں دیا جاتا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا۔ 1500 تقریباً صحابہ کرام کو لے کر کے آپ چلے۔ تفصیل آپ کو معلوم ہے، اور پھر مغازی کے بیان میں انشاءاللہ بتفصیل اس کی تشریح ہوگی کہ مقام حدیبیہ پر پہنچ کر آپ نے قیام فرمایا۔ اہل مکہ نے، قریش نے آپ کو اندر آنے کی، مکہ میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ نتیجتاً صلح نامہ لکھا گیا جس میں یہ بات ہوئی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، آئندہ سال آپ عمرہ کیجئے، آئیے 3 دن میں عمرہ کر کے روانہ ہو جائیے۔ اور بھی باتیں لکھی گئی جن کا یہاں بتانا موضوع بحث نہیں ہے۔ اس صلح نامے سے پہلے ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر مکہ میں بھیجا تھا تاکہ کچھ مفاہمت کی شکل بنے اور عمرہ ہو سکے، لیکن بات نہ بنی، اور یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت عثمان کا قصاص لینے کے لیے اور اس خبر کے مطابق ان کا بدلہ لینے کے لیے اس بنیاد پر کی گفت و شنید کے لیے بھیجا گیا تھا حضرت عثمان کو قاصد بنا کر کے۔ اب قاصدوں کو چھیڑا نہیں جاتا، پھر ان لوگوں نے ایسا سلوک کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی۔ بیعت علی الجہاد ہوئی، بیعت علی الموت بھی ہوئی۔ اور یہ بیعت اللہ کو نہایت پسند آئی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک
تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اس بیعت سے اللہ بہت خوش ہوا اور خوش ہو کر کے آخرت میں جو ملے گا نقد نتیجہ یہ دیا کہ فانزل السکینۃ علیہم، صحابہ کرام کو زبردست سکون اللہ نے عطا فرمایا اور بڑی بشاشت کے مالک ہو گئے۔ اہل مکہ دیکھ رہے تھے کہ کبھی یہ بدر میں صرف 313 تھے، انہوں نے ہمارے چکے چھوڑا دیے، تبھی تو یہ 1500 کی تعداد میں ہیں، آگے اگر ان کو چھیڑا گیا تو کیا معلوم کیا کچھ کر دیں۔ خیر، پھر آگے کیا ہوا اس وقت اس سے بحث نہیں ہے، صلح ہو گئی، اس سال نہیں اگلے سال پھر عمرہ بھی ہوا، 10 سال کے لیے جنگوں کے اعتبار سے ناکہ بندی بھی ہوئی، جنگ بندی ہوئی، الی آخر القصہ۔ یہاں صرف اتنا بتانا ہے کہ صحابہ کرام کا اس موقع پر جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے، صحابہ جی کھول کر بیعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کر رہے تھے۔ حضرت سلمہ ابن اکوع نے اور بھی بعض صحابہ نے بار بار بیعت کی، موت پر بیعت کی، جہاد پہ بیعت کی۔ اس وقت ان لوگوں کا ایمان بڑھ گیا تھا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، کہ اس موقع پر ان کا ایمان بڑھ گیا تھا۔ اور دوسری آیت ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، زدناہم ہدا، اس آیت کا تعلق اصحاب کہف سے۔ اس کے بعد کی آیت ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، یہ تو ایک مطلق آیت ہے، ایمان والوں کے ایمان کے بڑھنے کی بات۔ الغرض اس طرح سے مختلف آیتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمائی ہیں جن میں ایمان بڑھنے کی بات پیش کی۔ ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ اب جس چیز میں زیادتی ہوگی یقیناً اس میں کمی بھی ہوگی، سبب زیادت ہو تو زیادتی ہوگی، سبب نقص ہو تو کمی ہوگی۔ تو ان آیات سے تو ایمان کا یزید و ینقص ہونا معلوم ہوا۔ کوئی طالب علم یہ سوچ سکتا ہے کہ پھر متکلمین اور احناف نے لا یزید ولا ینقص کیسے کہا، اور شاید وہی بات زیادہ راجح ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ اصل میں ایمان کی 2 قسمیں کر لیجئے، پھر بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک ہے یوں کہہ لیجئے کہ ایمان 2 ہے، ایک ہے ایمان کامل اور ایک ہے نفس ایمان۔ یہ جو کچھ بھی بڑھنے کی بات کہی جا رہی ہے یہ زیادت نفس ایمان میں نہیں ہے بلکہ کمال ایمان میں۔ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہے نفس ایمان، ایک ہے وصف ایمان۔ اوصاف میں تو کمی بیشی ہوتی ہے، ذات میں کمی بیشی نہیں ہے۔ جیسے انسان ایک ذات ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، اس میں سننے کی صلاحیت، آنکھ کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، سانس لینے کی صلاحیت، یعنی اس کے اعضاء و جوارح، ان سب چیزوں میں کمی بیشی نہیں۔ ہاں البتہ اس کے جو اوصاف ہیں، کبھی اس کی آنکھ سے کم دکھتا، کبھی زیادہ دکھتا، کبھی اچھا بولتا، کبھی اچھا نہیں بولتا، میٹھا بولتا، کبھی تیکھا بولتا، کبھی زیادہ بولتا، کبھی کم بولتا۔ تو یہ سب جتنی چیزیں ہیں یہ وصف انسان سے متعلق ہے، نہ کہ نفس انسان سے متعلق۔
تو اسی طریقے سے ایک چیز ہے نفس ایمان اور ایک چیز ہے وصف ایمان. یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یا اصحاب کہف کے قضیے میں اصحاب کہف پر جو ایمان کی زیادتی ہوئی اور ایمان کا قصہ بڑھنے کا قصہ جو پیش کیا گیا، تو یہ نفس ایمان سے متعلق نہیں ہے، وصف ایمان سے متعلق. محدثین نے جو کچھ بھی ثابت کیا ہے وہ وصف ایمان میں زیادتی یا کمی کی بات پیش کی ہے، اور متکلمین نے جو نفی کی ہے تو نفس ایمان میں کمی بیشی کی نفی کی. اس لیے دونوں میں کوئی تضاد اور تعارض نہیں ہے. جس اعتبار سے ان کا اثبات ہے اس اعتبار سے ان کی نفی نہیں، اور جن اعتبار سے ان کی نفی ہے اس اعتبار سے ان کا اثبات نہیں. اس لیے یہ کوئی تناقض نہیں ہے. تناقض کے لیے تو 8 چیزوں میں وحدت شرط ہے، اس میں سے ایک چیز وحدت شرط و اضافت جزء و کل، نسبت ایک ہونی چاہیے، جہت ایک ہونی چاہیے. نفی و اثبات کی تب تناقض پیش آتا ہے. دوسری بات یہ کہہ سکتے ہیں ان آیات کے حل کے لیے کہ ان آیات کا مطلب ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور اس لیے گھٹتا بڑھتا ہے کہ ایمان کے اجزاء میں کبھی کمی ہو جاتی، کبھی اضافہ ہو جاتا. اور ایمان کے جو اجزاء ہیں وہ 2 قسم کے، ایک تکمیلی یعنی کسی بھی چیز کا، ایمان کا نہیں، کسی بھی چیز کا جزو کبھی تقویمی ہوتا ہے اور کبھی تکمیلی ہوتا ہے. جزو تقویمی وہ جزو ہے جس پر اس شے کا قوام اور بقا موقوف ہو. وہ شے ہے تو شے ہے، شے نہیں ہے تو شے نہیں ہے. دیکھیے چائے میں چائے کی پتی ایک ایسا جزو ہے کہ اگر چائے نہیں ہے، چائے کی پتی نہیں ہے تو پھر وہ چائے نہیں ہے. لیکن اگر اس میں دودھ نہیں ہے پھر بھی وہ چائے ہے. دودھ کو اس کا جزو قوامی ہونا متحقق نہیں ہے. ہاں جزو تکمیلی ہے کہ دودھ والی چائے کامل چائے مانی جاتی ہے، اس سے چائے میں کمال آتا ہے. تو یہ وہ اجزاء ہیں. ایمان کے لیے جتنے بھی اجزاء بتلائے گئے یا بتلائے جائیں گے اور ان کی وجہ سے زیادتی ہو رہی. مثلا ایمان کے بہت سارے اعمال بتلائے گئے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر بتائی گئی. تو یہ مطلب ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ نفس ایمان نہیں ہے، یا ایمان کے یہ اجزاء تقویمیہ نہیں ہے، اجزاء تکمیلیہ ہے. ان کی وجہ سے ایمان مکمل ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہو تب بھی ایمان ہوگا، البتہ ایمان ناقص ہوگا. تو ان حضرات کا ان آیات کو پیش کرنا اور گھٹنے بڑھنے کا قول ثابت کرنا، اس کی تشریح یہ ہے کہ یہ اجزاء مانتے ہیں، اور یعنی اعمال کو اجزاء کی قبیل سے مانتے ہیں، اور اجزاء یہ سب اجزاء تکمیلیہ ہیں. لہذا نفس ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوئی، وصف ایمان میں کمی بیشی ہوئی، یا اجزاء تکمیلیہ کی وجہ سے کمی بیشی ہوئی، اور یہاں اجزاء تقویمیت تھے نہیں. اس وجہ سے نفس ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑا اور کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی. اب ساری آیتیں اسی ترتیب پر وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا. پھر اس کو انشاءاللہ دوسری مجلس میں دیکھیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.